سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ آپ کے پاس، آپ کے خاندان کے پاس ماشاءاللہ الحمدللہ بیرون ملک کے پورا کا پورا بزنس امپائر ہے، اور اگر سابق صدر کو حساب دینا پڑتا ہے، جو کہ ہم دیتے ہیں، اپنے حساب دیتے ہیں، جھوٹے الزامات کا بھی حساب دیتے ہیں، تو ہم سب ایک ہے۔ پاکستان میں اگر دو نہیں ایک قانون ہے تو ہم سب کو ایک ہی قسم کا جواب دینا پڑے گا۔ اور آپ نے جیسے صدر زرداری سے پہ نا انصافی کر کے انلیگل جو جے آئی ٹی بھی بنایا، ایک پورا سلسلہ چلا، ہم امید کرتے ہیں کہ اگر اس ملک میں ایک قانون ہے سب کے لیے، ہم سب پاکستانی ہیں، تو وزیر اعظم سمیت اسی قانون کے مطابق ان کے اوپر جے آئی ٹی کب بن رہا ہے، ان کا نیب کا گرفتاری کب ہے، کچھ گرفتاری کے بعد نیب انویسٹیگیشن شروع کرتا ہے نا، تو پہلے وہ گرفتار کرتے ہیں، پھر وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، پھر وہ کیس بناتے ہیں۔ آج تک خورشید شاہ صاحب تو جیل میں ہیں۔ اگر خورشید شاہ صاحب جیل میں ہیں، اگر صدر زرداری کیسز بھگت رہے ہیں، اگر وزیر اعظم سابق وزیر اعظم نواز شریف کیسز بھگت رہا ہے، تو پھر بڑی مہربانی ان کو بھی ایسی طریقے سے حساب دینا پڑے گا۔ یہ تو مذاق ہے کہ صدر زرداری سے آپ توشہ کناس کا حساب لے رہے ہیں، اور جو غدار عامر مشرف رہا، جو کہتا ہے مجھے پتہ نہیں، بس ایسے اے ڈی سی کے پاس کوئی آیا، کہا کہ کنگ سعودی عربیہ کے جو رائل فیملی ہے انہوں نے آپ کا بینک اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا، اس میں کیا پرویز مشرف نے وہ توشہ خانہ میں وہ حصہ ڈالا جو اس تحفہ کا پرسنٹیج بنتا تھا، ڈکلیئر کیا؟ اسی نیوز کا آرگنائزیشن جس نے اس اسپیشل اسسٹنس کے بارے میں بہت سے فیکٹس سامنے لے کر آئے، اسی نیوز آرگنائزیشن کہتا ہے کہ پرویز مشرف سابق آمر ڈکٹیٹر غدار کے پاس بیرون ملک جائیدادیں ہیں، پیسے ہیں جو ایف پی آر کے ریکارڈ سے میچ نہیں کرتے۔ کیا کسی میں ہمت ہے کہ ایک سابق عامر جو سرٹیفائڈ غدار بن چکا ہے خود کہتا ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں کسی نے پیسہ ڈالے، مجھے پتہ نہیں کسی کیسے کتنا، اس سے آپ حساب نہیں بن رہی ہے؟ یہ مذاق بند کرو۔ حساب ہونا ہے تو سب کا حساب ہونا ہے، اور انصاف سے حساب ہونا ہے۔ یہ مذاق کے جھوٹے کیسز پہ نہ حساب نہیں ہوتا، اور اصل حساب کا کیسز بنائیں۔ جب آپ جانتے ہو کہ آپ حساب توشہ خانہ کا نہیں، آپ حساب 18th امینڈمنٹ کا لے رہے ہو، آپ حساب این ایف سی ایوارڈ کا لے رہے ہو، آپ حساب جمہوریت کے لے رہے ہو، تو اگر ہمت ہے اس ایف آئی آر میں کاٹے پھر غداری کا ایف آئی آر ہم پہ کہ ہم نے 18th امینڈمنٹ دیا، ہم نے ڈیولیوشن دیا، ہم نے اپنے عوام کو ان کا حق پہنچایا، اور آپ وہ حق واپس لینا چاہتے ہو۔ جو حق ہم نے سندھ کو، بلوچستان کو، پختونخوا کو، گلگت بلتستان کو، آزاد کشمیر کو، پنجاب کو دیا، آپ ان سے چھیننا چاہتے ہو، یہ آپ کا مقصد ہے، تو پھر یہ دکی چھپی جھوٹی کھیل کھیلنا بند کرے اور سامنے آئے، ڈکلیئر کرے کہ یہ ملزم ہیں، انہوں نے یہ 18ویں ترمیم ہمیں دیا ہے، اور ہم ان کا ٹرائل کریں گے، اس ٹرائل کا ہم حساب دینے کو تیار بھی ہے۔ یہ مذاق کا بکواس جو آپ کر رہے ہیں، یہ بند کرنا چاہیے، یہ انصاف کا نظام کا توہین ہے۔ صدر زرداری کے دور میں آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ دیا، وہ آج تک چل رہا ہے، وہ نام تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شہید بی بی کو عوام کی دل سے مٹا نہیں سکتے، اور آج تک روٹی، کپڑا اور مکان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں، جو یہ لوگ احساس سب کہہ رہے ہیں، اس کی صورت میں غریب عورتوں کو مل رہی ہے۔ اور یہ جہاں تک آپ کا سوال ہے، پتہ نہیں یہ جو آپ نے کہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سندھ کو 300 روپیہ نہیں دیں گے، ایک تو شرم ہونا چاہیے ان کو۔ عوام ہمارے ڈوب رہے ہیں، کسان کا فصل تباہ ہے، 2.5 ملین ڈسپلیس ہے، اور وفاق جو ہمارا گیس سے، ہمارا ریونیو سے چلتا ہے، کہہ رہا ہے کہ 300 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ پھر آپ یہ ذرا سوچیں، اگر میرا وزیر اعلیٰ اعلان کرتا کہ ہم ٹیکسز میں اور ریونیو میں 300 روپیہ نہیں دیں گے وفاق کو، غداری کا سرٹیفکیٹس نہیں بانٹے جاتے، پیٹریوٹزم کا شک نہیں پوچھا جاتا، یہ دوگلا نظام بند ہونا چاہیے۔ جیسے
پتہ نہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کے پیسے ہیں، اس ملک کے عوام کے پیسے ہیں، پورے پاکستان سے پیسہ جمع ہو کے اسلام آباد چلتا ہے، اور ان کا ذمہ داری ہے کہ مشکل میں وہ ساتھ دے۔ نا اگر وہ نہیں مانتے ہیں کہ ہم پنجاب پاکستان کا حصہ ہے اور ہمیں ہمارا حق ہمارے عوام کو ان کا حق they are entitled to their rights، پھر وہ کہہ دے۔ لیکن یہ جو بچکانہ اسٹیٹمنٹس ہیں، غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹس ہیں، یا وزیر اعظم صاحب کو ان کو ڈس آن کرنا پڑے گا، کہنا پڑے گا، استعفیٰ لے کے جواب دہی کر کے، ہم سمجھیں گے، پاکستان کے عوام سمجھیں گے کہ یہ عمران خان کا خود خیالات ہے، یہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان کا خود بیانیہ ہے کہ عام طور پہ جو حق ہے آپ نہیں دیتے، لیکن جب وہ قدرتی آفات سے، سیلاب سے بھی متاثر ہے، تب آپ اس قسم کی سیاست کرتے ہو۔ انسان بنو پھر سیاست دان بنو، انسان بنو پھر وزیر بنو۔ یہ میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ دارانہ اپروچ ہے جو فوراً حل ہونا چاہیے۔ یہ سیاست کے بلے الگ سے کوئی ایشوز ہوتے ہیں جن کو ہمیں زیادہ ایسے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک فیٹف کی ایشو ہے، میں امید کرتا ہوں کہ اگر حکومت پاکستان پیپلز پارٹی اور جوائنٹ اپوزیشن کے امینڈمنٹس مان لیتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو ہم اگلے سیشن میں، اگلے جوائنٹ سیشن میں ہمارے امینڈمنٹس کے ساتھ، مانے ہوئے ساتھ، یہ پاس کر سکیں۔ ورنہ ہم سنگین جو ہے اعتراضات بھی اٹھائیں گے۔ کچھ ہمارے سخت اعتراضات ہیں کہ آپ فیٹف کے مت پہ پاکستانی کی بنیادی حقوق میں، پاکستان کے عوام کے انسانی حقوق میں کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اگر ملک کی جماعتیں ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ملک کے عوام کا مسائل کا حل نکالنا چاہے تو اس میں ایک گناہ نہیں ہے، ہمارا حق تو ہے۔ تو ایک تو جو انلیگل سٹیپس لیا جا رہے ہیں ہمارا قدم کو روکنے کے لیے، وہ بند ہو۔ اگر حکومت کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو دن رات ایک اے پی سی جو اب تک ہوا نہیں، اس پہ آج سے تبصرہ کیوں دے رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جب اپنے آپ کو انسیکیور ہوتے ہو، جیسے یہ حکومت انسیکیور ہے، تانگے مانگے کی حکومت ہے، تو وہ جب بھی ہم بس آپس بیٹھتے، افطاری کھاتے، چائے پیتے ہیں تو ان کا نیند اڑ جاتی ہے۔ اور آج بھی 20 سپٹمبر پہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اے پی سی ہوسٹ کریں گے، اپوزیشن کا بیٹھک ہوگا، ہم سارے جو مختلف رائے ہے وہ سامنے رکھیں گے اور اس پہ مل کے فیصلے لیں گے اور مل کے ساتھ چلیں گے۔ اگر حکومت کہتے ہیں کہ ہم دھوکے کر رہے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں کرنے دے اپنا اے پی سی اور ہمارے سامنے یہ ہتھ کنڈے ڈالنے بند کریں۔